کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں اس موضوع پر گفتگو ہونے لگی اور کفار مکہ کہنے لگے، ایک انہوں نے پلان تیار کیا، وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ محمد عربی کا قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام نہ پھیلے اور اسلام کی یہ حدیں یہیں پر رک جائیں۔ لیکن سوال یہ اٹھا اس میٹنگ میں کہ محمد کو قتل کون کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو سوال کیا گیا محمد عربی کا قتل کون کرے گا؟ سب کو سانپ سونگھ گیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے میں قتل کروں گا۔ لیکن عمر جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ محمد عربی کا قتل کروں گا۔ تو لوگوں نے عمر کا حوصلہ بڑھایا، کہا اے عمر، صرف تم ہی قتل کر سکتے ہو، یہ کام تم ہی انجام دے سکتے ہو، تمہارے علاوہ اور کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ تو عمر کا اور حوصلہ بلند ہو گیا، انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور نکل جاتے اس ارادے سے کہ میں محمد عربی کا قتل کر دوں گا۔ لیکن ابھی رستے ہی میں چل رہے تھے کہ بیچ میں زہرہ قبیلے کے نعیم ابن عبداللہ نامی شخص سے ملاقات ہو گئی، وہ اس وقت اسلام لا چکے تھے۔ نعیم ابن عبداللہ نے کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنی تلوار سے محمد عربی کی گردن اڑا دوں گا۔ کہا سنو، تم محمد عربی کی اگر گردن اڑاؤ گے، ان کا قتل کرو گے تو تم قبیلہ بنو ہاشم اور قبیلہ بنو زہرہ سے نہیں بچ سکو گے، بدلے میں یہ دونوں قبیلے تمہیں قتل کر دیں گے۔ بنو زہرہ اس لیے کہا کیونکہ وہ خود بنو زہرہ کے قبیلے کے تھے، اور بنو ہاشم اس لیے کہا کیونکہ خاندان بنو ہاشم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہ تم بنو زہرہ اور بنو ہاشم سے نہیں بچ سکو گے، بدلے میں وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو عمر نے کہا اے نعیم، لگ رہا ہے تم نے بھی اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، لگتا ہے تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، لاؤ میں سب سے پہلے تیرا ہی کام مکمل کر دوں، یہ کہہ کر کے اپنی نیام سے تلوار کھینچ لی۔ نعیم ابن عبداللہ بھی کم نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنے نیام سے تلوار نکالی۔ قریب تھا کہ آپس میں دونوں کا مقابلہ ہوتا، تلواریں چلتی، لیکن بیچ ہی میں نعیم ابن عبداللہ نے کہا اے عمر، تم میرا قتل کرنے چلے ہو اس لیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے گھر کی خبر لو، کیونکہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زید نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ اتنا سننا تھا، عمر تیر لا اٹھے، غیظ و غضب میں ہو گئے، میرے گھر والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہیں سے پلٹ پڑتے ہیں اور اپنے بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب جو عمر فاروق کی سگی بہن تھی، ان کے گھر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے لگے، اندر سے ایک صحابی رسول حضرت خباب، یہ حضرت خباب حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید ابن زید ان دونوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے فاطمہ بنت خطاب نے دروازہ کھولا، لیکن حضرت خباب پردے کے پیچھے آڑ میں چھپ جاتے ہیں۔ عمر نے کہا اے فاطمہ، یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ سعید ابن زید نے کہا، پہلے تو سعید ابن زید نے بات ٹال دی، کوئی خاص جواب نہیں دیا، لیکن عمر نے کہا اے سعید، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت سعید ابن زید نے کہا ہاں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اتنے میں سعید پر غیظ و غضب میں ہو کر، تیش میں آ کر فاروق اعظم نے اپنے غصوں کی برسات کر دی، ان کو پیٹنا شروع کیا، ان کی داڑھی کو پکڑ کر کے ان کو زمین پر گرا دیا، ان کے سینے پہ بیٹھ کر کے ان کو خوب پیٹنے لگے، جب تک کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر کی بہن تھی وہ آگے بڑھتی ہے، چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو ادھر سے عمر نے اپنا ایک غصہ فاطمہ بنت خطاب کے منہ پہ مارا، پورا کا پورا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، فاطمہ گر پڑتی ہے، پورے جسم پر خون بہنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ نے کہا اے عمر، تم ہمیں اس لیے پیٹ رہے ہو کیونکہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم ہمیں اس لیے مار رہے ہو
फारूक अजमत इस्लाम हमारे सीने में बैठ चुकी है। ए उमर सुन लो, कान खोल करके सुन लो, तुम हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा निकाल दो, ये तो हमें मंजूर है, लेकिन मजहब इस्लाम की जो अजमत मेरे सीने में बैठ चुकी है उस अजमत इस्लाम को निकाल दो, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। इस्लाम की अजमत को हमारे सीने से तुम नहीं निकाल सकते हो। अल्लाहु अकबर। फातिमा बिनते खत्ताब भी उमर की बहन थी। जिस तरीके से उमर जोश और जज्बे में आ गए थे, फातिमा बिनते खत्ताब ने भी जोश और जज्बे में आकर जब ये चंद कलिमात कहे, उमर के दिल की दुनिया बदल जाती है। उमर ने जब देखा कि उनकी बहन का चेहरा खून से भर चुका है, खून बह रहा है, खून से तरबतर पूरा जिस्म है, तो फारूक आजम ने जब फातिमा बिनते खत्ताब का ये जवाब सुना और उनके तरबतर जिस्म को देखा जो खून से तर था, तो उस मौके पे फारूक आजम का दिल नरम पड़ जाता है। फारूक आजम फरमाते हैं, ए फातिमा, लाओ जिस कुरान को तुम पढ़ रहे थे, जिस किताब की तुम तिलावत कर रहे थे, वो किताब मुझे भी ला के दिखाओ, कैसी किताब है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। फातिमा ने कहा, ए उमर, तुम नापाक हो और नापाक शख्स इस कुरान को नहीं छू सकता है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। हजरत फातिमा ने वो किताब आगे नहीं बढ़ाई, कुरान उमर को नहीं दिया, आखिर मजबूरन उमर ने गुस्ल किया। उसके बाद फातिमा बिनते खत्ताब ने उमर के सामने कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब रख दी। फारूक आजम कुरान मुकद्दस की अब तिलावत कर रहे हैं। फारूक आजम ने जब तिलावत शुरू की है, सूरह ताहा की तिलावत करते जा रहे हैं, तिलावत करते जा रहे हैं। इतने में कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा पर उनकी नजर पड़ती है। वो आयत करीमा ये थी, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। इस आयत करीमा का तर्जुमा ये है कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, मैं ही माबूद हकीकी हूँ, तो तुम मेरी इबादत करो। वाक़िमी सलात अल-ज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाजें पढ़ो। जब कुरान की इस अजमत वाली आयत करीमा पर फारूक आजम की निगाह पड़ती है, अचानक उनके दिल के अंदर एक इनकलाब बर्पा होता है, उनकी दिल की दुनिया बदल जाती है। फारूक आजम पुकार उठे, ए फातिमा, मुझे मोहम्मद अरबी की बारगाह में ले चलो, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत खब्बाब ने ये बात सुनी, वो पर्दे के पीछे से छुपे हुए थे, वो बाहर निकल आए और फारूक आजम को मुबारकबाद दी। कहा, ए उमर, तुम्हें मुबारक हो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल जुमेरात की शब में तुम्हारे लिए दुआ की थी। दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा अइज़ल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब खासतन, ए परवरदिगार आलम, उमर इब्न खत्ताब के इस्लाम के जरिया से तो इस्लाम को गलबा बख्श और कुव्वत अता फरमा से। ये दुआ रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने की थी। एक रिवायत में ये भी आता है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़ल इस्लाम बि अहदिन मिन उमर इब्न खत्ताबी व मिन उमर इब्न हिशाम। इसका माना ये है, ए परवरदिगार, उमर इब्न खत्ताब या उमर इब्न हिशाम, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो, उनमें से किसी एक के ईमान के जरिया से इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। कौन? उमर इब्न खत्ताब से मुराद फारूक आजम है और उमर इब्न हिशाम से मुराद अबू जहल है। हजरत खब्बाब ने खुशखबरी दी। हजरत खब्बाब फरमाते हैं, ए उमर, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हें मुबारकबादी हो कि रसूलुल्लाह की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई है, इसलिए तुम्हारे दिल की दुनिया बदल चुकी है, तुम इस्लाम कबूल करना चाहते हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत खब्बाब हजरत उमर को वहां से लेकर चलते हैं, बारगाह रिसालत में हाजिरी देने के लिए चल पड़ते हैं। उस वक्त आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम के घर जलवाबार थे, पहाड़ी के पास में हजरत अरकम का घर है। वहां जब रवाना हुए, हजरत हमजा और हजरत तलहा हजरत अरकम के घर के दरवाजे पर खड़े हैं, वो रखवाली कर रहे हैं, कहीं कोई रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई काफिर इधर ना आ जाए। लेकिन जब हजरत हमजा ने देखा, दूर से देखा कि उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं, हजरत हमजा ने कहा तलहा को मुखातब करते हुए, ए तलहा, देखो वो उमर आ रहे हैं, अगर उनकी नीयत ठीक है, सही है, तब तो कोई बात नहीं, अगर उनकी नीयत में कोई खराबी है तो आज वो मुझसे बच करके नहीं निकलेंगे। अगर खुदा
عمر کے لیے صحیح منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری یہ تلوار ہے اور عمر کی گردن ہے، میں عمر کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ حضرت زبیر نے، حضرت حمزہ نے جب فرمایا، ادھر جب عمر فاروق پہنچتے ہیں، ادھر آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترتی ہے، ان تمام حالات کی خبر دے دی جاتی ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے استقبال کے لیے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر کے باہر آتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد عمر کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے عمر کی تلوار کو پکڑ لیتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں، اے عمر تم کب تک فتنہ برپا کرتے رہو گے؟ جب تک تم پر ذلت مسلط نہیں ہو جاتی، کیا تم اس وقت تک فتنہ برپا کرتے رہو گے؟ ابھی یہ جملہ آقا کی زبان سے نکل رہا ہے، ادھر عمر فاروق کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آقائے کائنات علیہ السلام کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور ادھر حضرت عمر اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو تبھی تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، اجازت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجازت میں جھک کر گلے سے لگایا، وہی کبناد سے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عقیدہ ملت اسلامیہ فاروق اعظم اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن اب آگے بڑھیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ اے عمر ہم حق پر ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ تو یہ کیسی پردہ دری، ہم چھپ کر کے اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو حرم مقدس میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، ہمیں تو نمازیں خانہ کعبہ کے سامنے جا کر پڑھنا چاہیے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں اسلام لایا تو اس وقت مسلمانوں میں دو صفیں بنائی گئی، ایک صف میں حضرت حمزہ تھے، دوسری صف میں فاروق اعظم تھے۔ نعرہ لگتا ہے اور یہ دونوں صفیں اسی وقت خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر کے، مسجد حرام کے صحن میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے چھپ کر کے نمازیں پڑھی جا رہی تھی، لیکن فاروق اعظم جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام کے فرائض کو ظاہر کر کے ادا کیا جا رہا ہے۔ اسی وقت سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق کو کیا لقب دیا؟ لقب دیا اے عمر تم فاروق ہو، یعنی حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے ہو۔ کہ اس سے پہلے اسلام کے فرائض کو چھپ کے ادا کیا جا رہا تھا، لیکن جب عمر نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام ظاہر ہو گیا اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا ہو گیا، اور سب کے سامنے اسلام کے احکام کو ادا کیا جا رہا تھا۔ اسی لیے عمر کا لقب فاروق اعظم ہے جو بارگاہ رسالت سے عطا کیا گیا۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تو دوسرے صحابہ نے بھی ہجرت کی، لیکن حضرت عمر کی ہجرت ایک الگ شان رکھتی ہے۔ انہوں نے ظاہر کر کے ہجرت کی، چھپ کر کے ہجرت نہیں کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا یہ اسلام کی فتح تھی، یعنی اسلام کی جیت تھی، اور حضرت عمر کا ہجرت کرنا یہ نصرت الہی تھی، اور حضرت عمر کی خلافت یعنی خلیفہ بننا یہ رحمت خدا بندی تھی۔ عمر کا ایمان لانا یہ کیا تھی؟ یہ اسلام کی فتح تھی، جیت تھی، اور عمر کا ہجرت کرنا یہ نصرت الہی تھی، اور عمر کا خلیفہ ہونا یہ کیا؟ رحمت خدا بندی تھی۔ آپ کی ہجرت کیسی تھی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، یعنی مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ جانے کا آپ نے جب ارادہ کیا تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھلے میں تلوار لٹکائی اور اپنے کندھے سے کمان کو باندھ لیا، ہاتھ میں ترکش لیا، ہاتھ میں تیر لیا، ترکش سے تیر نکالا، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں،
حرم مقدس میں نماز پڑھتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد اس موقع پہ اشراف قریش وہی بیٹھے ہوئے تھے، تو اشراف قریش کے پاس میں فاروق اعظم پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں شاہات الوجوہ، تم لوگوں کی شکلیں بری ہو جائے، تم لوگوں کی شکلیں بگڑ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کو فرمایا فاروق اعظم نے، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، من ارادہ ان یسکل امہ ومن ارادہ ان یتم ولدہ ومن ارادہ ان ترمل زوجتہ فلیلقانی من وراء ھذا الوادی، جو کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں بے اولاد ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو اسی وادی کے پیچھے میرے سامنے آ کر میرا مقابلہ کر لے اور مجھ کو ہجرت کرنے سے روک کر دکھا دے۔ یہ فاروق اعظم نے چیلنج دیا، کن کو؟ کفار مکہ کو۔ گویا آپ نے ظاہر کر کے ہجرت کی اور لوگوں کو کفار مکہ کو چیلنج کیا، اگر تم میں سے کسی کی ہمت ہے تو مجھے ہجرت کرنے سے روک کر کے دکھا دے۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم کا یہ چیلنج ان کفار مکہ پر اتنا بھاری پڑا کہ کسی نے ہمت نہیں ہوئی کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے سے روکے اور ان کا پیچھا کرے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم نے اس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ میں ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کی ہجرت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ عمر کی ہجرت نصرت الہی تھی۔ معزز سامعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرے عمر ابن خطاب ہوتے۔ لیکن حدیث کا مطلب کیا ہے؟ لیکن نبی کریم علیہ السلام خاتم المرسلین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، خود حضور فرماتے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے عمر نبی نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے۔ اس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان جھلکتی ہے اور فاروق اعظم کا رفعت مقام معلوم ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں انسان اور جناتوں کے شیطانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے عمر سے ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے، اگر انسانی شیطان ہو یا جنی شیطان ہو تو یہ سب کے سب میرے عمر کے رعب و دبدبے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ عمر کی شان ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چاہے انسان کا شیطان ہو، چاہے جن کا شیطان ہو، چاہے انسانی شیطان ہو، چاہے جنی شیطان ہو، سب کے سب فاروق اعظم سے ٹہلاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور ان سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے الموافق رأیہ بالوحی والکتاب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخصیت کہ قرآن مقدس یعنی وہی جن کی رائے کے مطابق ہوتی ہے، وہ شخصیت کہ جن کی رائے قرآن کے موافق ہوتی ہے، وہی کے موافق ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمر کا لقب ہے۔ چنانچہ آئیے صحابہ فرماتے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں فاروق اعظم کی رائے موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فاروق اعظم کی رائے موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے شہزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی معاملے میں لوگوں کی کوئی اور رائے ہوتی اور عمر کی کوئی اور رائے ہوتی تو جو رائے عمر کی ہوتی تھی اس کے مطابق قرآن مقدس نازل ہوتا تھا۔ اور خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے 21 جگہوں پر میری رائے کی موافقت فرمائی۔ آئیے ایک ملاحظہ کیجئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی بارگاہ میں قسم قسم کے
لوگ آتے ہیں یا رسول اللہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے یا حبیب اللہ آپ اپنی ازواج کو حکم دے کہ وہ پردے میں رہے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک پردے کا حکم نہیں اترا تھا۔ فاروق اعظم نے یہ رائے دی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے آپ اپنی ازواج کو پردے میں رہنے کا حکم دے دیجئے۔ ادھر آپ نے یہ رائے دی، ادھر قرآن مقدس کی آیت نازل ہوتی ہے جس میں ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور وہ آیت کریمہ کون سی تھی؟ یہ تھی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، جب تم ازواج مطہرات سے یعنی نبی کی بیویوں سے کوئی استعمال کا سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور اس کے بعد پردے کا حکم اتر جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا فاروق اعظم نے رائے دی تھی پردے کی، حجاب کی، اور قرآن مقدس کی آیت ان کی رائے کی موافقت میں اتر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے فاروق اعظم کا لقب کیا ہے؟ الموافق رائیہ بالوحی والکتاب، وہ شخصیت جن کی رائے قرآن اور کتاب یعنی وحی کے موافق ہوتی ہے۔ معزز سامعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو آپ نے حدیث کی روشنی میں سنا۔ ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب عمر فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی۔ جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے عمر سے دشمنی لی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اس سے معلوم ہوا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، گویا اس نے حضور سے دشمنی کی، اور جس نے عمر فاروق سے دوستی کی، ان سے محبت کی، اس نے حضور سے محبت کی۔ اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ فاروق اعظم کی کیا شان ہے۔ محترم سامعین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، آپ نے اللہ اکبر رعایا کا اتنا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا، آپ نے عدالت کا وہ پرچم اٹھایا کہ آپ عدالت میں ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں پیارے، فاروق اعظم کی شان یہ تھی کہ وہ رات کی تاریکی جب چھا جاتی تھی تو وہ رعایا کا خیال رکھنے کے لیے، ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ مدینہ شہر کے اطراف و اقراف کا چکر لگاتے تھے، کہیں کوئی میری رعایا کا فرد بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کسی پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کو ستایا تو نہیں جا رہا ہے۔ فاروق اعظم اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھتے، رات کی تاریکی میں اجمیوں کا لباس پہن کر کے نکل جاتے تاکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ایک رات میں آپ نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ عورت کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کیا جواب دیتی ہے؟ فاروق اعظم سن رہے ہیں، بیٹی جواب دیتی ہے اما جان میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ امیر المومنین نے اعلان کیا ہے، انہوں نے اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے اور دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے، اس لیے اے میری والدہ ماجدہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی ہوں، امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی ہوں۔ ملت اسلامیہ ماں نے کہا بیٹی یہاں عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، بیٹی یہاں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، دودھ میں پانی ملا دو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی جو نیک سیرت تھی، پاکیزہ سیرت تھی، وہ جواب دیتی ہے اما جان مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، امیر المومنین کے سامنے میں ان کے حکم پر عمل کرنے اور ان کے حکم کو ماننے کا وعدہ لے لوں اور پیچھے سے ان کے حکم کی خلاف ورزی کروں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شہزادیاں تھی عہد رسالت کے زمانے کی، یہ شہزادیاں تھی خلفائے راشدین کے زمانے کی کہ جن کے اندر اتنی
पाकीज़ा तबीयतें होती, जो ऐसी नेक सीरत हुआ करती थी, जिनको ये गवारा नहीं होता कि वो अमीरुल मोमिनीन के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। लेकिन आज देखा जाता है प्यारे, हमारी माओं का हाल ये है, उन्हें नमाजों से कोई लगाव नहीं है, नमाजों को वो छोड़ती हैं, अपने शोहरों की नाफरमा बर्दारी वो करती है, अपनों बच्चों की सही तरबियत वो नहीं करती है। और अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतना ही नहीं, हद तो ये हो चुकी है कि खाना बनाती है तब भी अपने कानों में एयरफोन डाल करके खाना बनाती है, गाना सुनते हुए खाना बनाती है। अब बरकतें कहां से नाजिल होगी, रहमतों का नुज़ूल कहां से होगा? पहले वो जमाना था कि जब इस्लामी शहज़ादियां खाना बनाती थी तो कुरान की तिलावत करते हुए खाना बनाती थी, और जब खाना तैयार करती थी तो कुरान की अज़मतों वाली किताब को की तिलावत करते हुए खाना बनाती थी, दरूद पढ़ते हुए खाना बनाती थी। इतना ही नहीं, अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो वो कुरान की तिलावत करते हुए दूध पिलाती थी। तभी तो कोई गौसे आजम बन करके चमका, कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन करके चमका। जब वालिदा नेक और पाकीज़ा सीरत हुई और कुरान की तिलावत करने वाली बनी तो शहजादा ख्वाजा फरीद नवाज बन करके चमका। मोहतरम सामीन, आप याद कीजिए, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह की दो शहजादियां थी। ये वाक़या वैसे बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन मैं मुख्तसर बयान करूंगा और अपने असल टॉपिक पे आऊंगा। हजरत इमाम शाफई की दो शहजादियां थी और हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन दोनों बुजुर्गों का ज़माना तकरीबन करीब करीब है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह अपनी दोनों शहजादियों के सामने हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह की बहुत तारीफ करते और कहते वो तहज्जुद गुजार हैं, अल्लाह के बड़े ही नेक बंदे हैं, आबिद व जाहिद हैं। एक दिन इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह की दावत की गई। इमाम मालिक हजरत इमाम शाफई के घर तशरीफ लाते हैं, दस्तरखान लगा दिया गया। हजरत इमाम मालिक ने खाना शुरू किया। जितना खाना दस्तरखान पे लगाया गया, पूरा का पूरा खाना हजरत इमाम मालिक चट कर गए, हत्ता कि जो चटनी रखी हुई थी वो भी साफ कर दी। इमाम शाफई की शहजादियों ने ये सोचा था कि इमाम मालिक अल्लाह की आबिद व जाहिद बंदे हैं, इसलिए उन्होंने ज्यादा खाना लगाया ताकि जो खाना बचेगा उसको तबर्रुक समझकर हम खा लेंगे। लेकिन एक लुकमा भी नहीं बचा, हत्ता की चटनी भी इमाम मालिक ने नहीं छोड़ी। तो हजरत इमाम शाफई की शहजादियां हैरान हो गई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा, इमाम मालिक तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद की नमाज भी अदा करते, और जो शख्स इतना खाना खा ले तहज्जुद की नमाज तो क्या, कहीं वो फजर की नमाज ना छोड़ दे। आज हम लोग खाना जब पेट भर के खा लेते हैं तो पता ही नहीं चलता है कब तहज्जुद का वक्त हुआ, कब फजर का वक्त हुआ। सुबह जब 8 बजती है तो पता चलता है 8 बज गए, चलो काम पर चले। ये हाल हमारा बन चुका है। तो शहजादियों ने सोचा इमाम मालिक ने जब इतना खाना खा लिया है तो वो तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ेंगे, फजर की नमाज कैसे अदा करेंगे। लेकिन वो आपस में गुफ्तगू कर रही है। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह अपनी दोनों शहजादियों के पास आए। दोनों शहजादियां करने लगी, ए हमारे वालिदे माजिद, आपने तो इमाम मालिक के ऐसे ऐसे औसाफ को बयान किया था, आपने तो उनकी बहुत तारीफ की थी, उन्होंने इतना खाना खा लिया है, वो तहज्जुद की नमाज कैसे अदा करेंगे। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया तुम खामोश रहो, वो अल्लाह के नेक बंदे। अब हजरत इमाम मालिक के लिए एक हुजरा मुंतखब कर दिया गया। इमाम मालिक उसमें तशरीफ ले जाते हैं, आपके लिए मुसल्ला उसमें रख दिया गया, लोटा भरकर पानी का रख दिया गया ताकि जब वुजू की जरूरत होगी इमाम मालिक वुजू फरमाएंगे और तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे। रात गुजर जाती है, जब फजर का वक्त होता है तो इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह इमाम मालिक के हुजराए मुबारक में आते हैं। आपने देखा कि लोटे में पानी वैसे का वैसा रखा है, लोटा भरा पड़ा है, लोटा आपने उठाया और आपने अंदर पहुंचा दिया। दोनों शहजादियों ने
جب دیکھا کہ لوٹے میں اتنا پانی ہے جتنا رات میں ڈالا گیا، اور حیران ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ماجرا۔ امام مالک کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج حال یہ ہے کہ انہوں نے وضو ہی نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب وضو نہیں کیا تو ان کی تہجد کی نماز بھی چھوٹ گئی، فجر کی نماز بھی چھوٹ گئی ہوگی۔ یہ باتیں کر رہی ہے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی سے فرمایا، اے ادریس شافعی کیا ماجرا ہے، تمہاری شہزادیاں کیا باتیں کر رہی ہے؟ امام شافعی نے عرض کیا، حضور میں نے آپ کے ورع اور تقویٰ کا اپنی شہزادیوں کے درمیان میں چرچا کیا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وضو کا پانی اتنا کا اتنا بچا ہوا ہے، اس لیے وہ گفتگو کر رہی تھی، ممکن ہے آپ نے تہجد کی نماز نہ پڑھی ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں، اے شافعی سنو، تمہاری شہزادیاں جب کھانا بناتی ہے تو کیا وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے؟ امام شافعی نے عرض کیا، ہاں حضور، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ فرمایا، میں نے جب دسترخوان پر کھانا لگا ہوا دیکھا اور جب میں نے کھانا شروع کیا ہے، ایک شافعی سنو، مجھے کھانے میں ایسی لذت ملی آج تک میں نے کھانے کی ایسی لذت نہیں پائی، اس لیے میں نے پورا کھانا صاف کر دیا اور دسترخوان پہ جتنا کھانا تھا وہ چٹ کر گیا۔ اور شافعی سنو، اس کھانے میں جب میں نے لذت محسوس کی اور میں نے اس کھانے کو صاف کر دیا، میں نے سوچا پتہ نہیں اس کے بعد ایسی لذت والا کھانا میسر ہوگا یا نہیں، ایسا کھانا جو تلاوت قرآن کرتے ہوئے بنایا گیا ایسا ملے گا یا نہیں، اس لیے پورا کھانا صاف کر دیا۔ اور عائشہ بھائی سنو، تم لوٹے کی بات کر رہے ہو کہ وضو کی یا نہیں، سنو، میں نے جب تمہاری شہزادیوں کا بنایا ہوا کھانا کھایا تھا، اس کے بعد مجھے عبادت الہی میں ایسی لذت ملی، میں رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا، میں نے جو عشاء کا وضو کیا تھا اسی وضو سے تہجد کی بھی نماز ادا کر لی اور فجر کی بھی نماز پڑھ لی۔ دیکھا پیارے، یہ شہزادیوں کا کمال تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا بناتی تھی، تو امام مالک کو ایسی لذت ملی کہ کھانا آپ بھر پیٹ کھانے کے باوجود رات بھر عبادت کرتے ہیں، عشاء کے وضو سے تہجد کی بھی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا آج بھی اگر ہماری شہزادیاں، ہماری مائیں بہنیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا بنائے، درود پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلائے، تو وہ ہونے والا بچہ اپنے والدین کا فرما بردار بھی ہوگا اور وہ آگے چل کر کے غلام غوث بن کر کے، غلام خواجہ بن کر کے مذہب اسلام کی خدمت کرتا ہوا رہے گا اور اپنے والدین کا فرما بردار بھی ہوگا۔ لیکن حال یہ ہو چکا ہے کہ کانوں میں ایئر فون پڑا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ادھر لہسن چھیل رہی ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پر نظریں ہیں، ادھر کھانا بنا رہی ہیں، گانا سن رہی ہے، ادھر کھانا بنایا جا رہا ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا کوئی خیال نہیں ہے، جو رات میں 2-3 بجے تک فلمیں دیکھ کر کے راتیں گزارے، ان کو فجر کی نماز سے کیسے سروکار ہو سکتا ہے؟ لیکن خدا کے واسطے اے مسلمانوں، اپنے ان عظمت والے اسلاف کی یاد تازہ کرو جنہوں نے رات بھر اللہ کی عبادت کی تھی۔ یاد کرو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شان یہ تھی، اللہ رب العزت کے لیے جب سجدہ ریز ہوتی تھی تو رات گزر جاتی تھی، پوری رات گزر جاتی تھی، صبح کا سفیدہ نمودار ہو جاتا، لیکن فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ عرض کرتی تھی، اے میرے پروردگار، ایک اتنی بڑی رات کر دے کہ جس میں تیری بندی فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ کرے۔ یہ فاطمہ کی شان تھی۔ لیکن میری ماؤں بہنوں، اپنے آپ کو مذہب اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقیدت و احترام رکھتی ہیں تو ان کی غلامی اور ان کے بانی ہونے کا صحیح حق یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان کے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان کے اخلاق میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں عرض کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کرتے ہوئے جاتے ہیں، اس اسلامی شہزادی کے یہ جملے سنے، اللہ اکبر۔ اسی وقت فاروق اعظم نے اپنے شہزادے سالم کو کہا، سالم جاؤ دیکھو یہ گھر کس کا ہے، پتہ لگاؤ، اس کے حالات مجھے صبح بیان کرو۔ صبح میں دربار خلافت میں حضرت عاصم آ گئے۔ حضرت سالم نے عرض کیا، حضور وہ مکان، وہ گھر ایک ایسی خاتون کا ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے،
ایک ماں ہے جو بے سہارا، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور وہ بیٹی جو کہہ رہی تھی میں امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، وہ شہزادی وہ ہے کہ جن کے شوہر کا ایک جنگ میں انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، وہ بھی بیوہ ہے، لیکن وہ نوجوان ہے، وہ نوجوان ہے، وہ پاکیزہ طینت ہے، بیوہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے شہزادوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس پاکیزہ نیک طینت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے کر لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عاصم فوراً تیار ہوئے، جو آپ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اس اسلامی شہزادی سے نکاح کر لیا جو بیوہ تھی، ان کے گھر کو بتا دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں فاروق اعظم نے ان کی پاکیزہ سیرت کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ جب وہ میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہی ہے تو وہ حدیث و قرآن کے حکم کی کیسے خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ فوراً اس بیوہ عورت کے لیے اپنے لڑکے کا رشتہ بھیج دیا اور اپنے شہزادے سے ان کا نکاح کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکیزہ شہزادی جنہوں نے امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، ان کو یہ صلہ ملا کہ فاروق اعظم کے شہزادے سے ان کا نکاح ہوا، اور یہی وہ شہزادی ہے کہ آگے چل کر کے اسی کے خاندان سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے عدالت کا ڈنکا بجایا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی شخصیت پر اگر تقریر کی جائے اس کے لیے بھی کئی راتیں درکار ہیں، اس کو مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرا ٹاپک سیرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدینے کا شہر ہے، مدینے کے اطراف و اکناف کا حصہ ہے۔ ایک نقاب پوش رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، اپنے چہرے پہ نقاب لگائے ہوئے ہے، اس کے ساتھ میں ایک اور شخص ہے۔ یہ نقاب پوش جب اپنے ساتھی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہے، اس کا گزر ایک خیمے کے پاس سے ہوتا ہے، اس خیمے کے اندر سے بچوں کے بلکنے کی صدا آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، بچے رو رو کر کے اپنی ماں کو پکار رہے ہیں، اے میری اماں ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا کھلا دو، ہم بہت دنوں کے بھوکے ہیں۔ ادھر ماں کہہ رہی ہے بیٹے صبر کرو، تمہیں کھانا مل جائے گا، دیکھو چولہے پہ میں نے ہانڈی چڑھا دی ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے، لیکن بچوں کو کیا معلوم وہ ہانڈی خالی ہے، اس میں کوئی کھانا نہیں ہے، لیکن وہ ماں رات بھر ہانڈی کو چڑھائے رکھتی ہے تاکہ یہ رات گزر جائے اور کل کوئی کھانے کا انتظام ہو جائے تو بچوں کو کھلا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب فاروق اعظم نے بچوں کے رونے اور بلکنے کی یہ آوازیں سنی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو پہ نکلتے ہیں، اور آپ اسی وقت اپنے آپ کو فاروق اعظم اپنے آپ کو اسی وقت ملامت کرتے ہیں۔ وہ نقاب پوش کہتا ہے، اس نقاب پوش کی آنکھیں بھر آتی ہے، وہ اندر جاتا ہے، اندر جانے کی اجازت مانگتا ہے، وہ خاتون اندر آنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ وہ نقاب پوش کہتا ہے، اے خاتون تمہارے یہ شہزادے بھوکے ہیں، تم اس کو کھانا کیوں نہیں کھلا دیتی؟ کہا تم کو اس سے کیا لینا دینا ہے، تم اپنا راستہ پکڑ لو، تم رات میں یہاں میرے گھر میں کیسے چلے آئے؟ کہا نہیں میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارے بچوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، تم اپنے بچوں کو کھانا کیوں نہیں دے رہی ہو؟ کہا جب اس ہانڈی میں کھانا ہی نہیں تو میں کیسے کھلاؤں گی ان کو؟ کہا تم اس طریقے سے اپنے بچے کو کب سے بھوکا رکھ رہی ہو؟ کہا مسلسل 2 دنوں کا فاقہ ہو چکا ہے، 2 دنوں سے میرے پاس کوئی کھانا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں، ان کی بھوک کو دور کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ اس نقاب پوش کی آنکھوں سے آنسو میں نکلتے ہیں، لیکن نقاب پوش اسی وقت نکلتا ہے، اپنے ساتھی کو لے کر باہر چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنی پشت پر آٹے کا بورا لے کے آتا ہے، ہاتھوں میں چاول کی بوری پکڑے ہوئے آتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جس وقت اس نے اپنے آٹے کے بورے کو نیچے اتارا اور اس کے کپڑے پہ جو آٹا لگ گیا تھا اس کو جھاڑتے ہوئے اس نقاب پوش نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ رب قدیر کا شکر ہے کہ اس دنیا میں نے اپنا بوجھ اٹھا لیا ہے، رب قدیر مجھے اپنا بوجھ قیامت کے دن بھی اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس وقت اس نقاب پوش نے یہ آواز بلند کی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے جب نقاب پوش نے اپنے کپڑے جھاڑے تو کپڑے سے آٹا کا گھردہ اڑ رہا تھا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اب یہ نقاب پوش خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا ہے۔ ساتھی کہتا ہے آپ مجھے کھانا بنانے دیجئے، آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا نہیں، کہا کہ تم میرا بوجھ دنیا میں اٹھا سکتے ہو،
تم میرے لیے دنیا میں سہارا بن سکتے ہو، کیا آخرت میں تم میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ کیا تم آخرت میں میرا سہارا بن سکو گے؟ نہیں، تو پھر مجھے یہاں خود اپنا بوجھ ہلکا کرنے دو۔ اس نقاب پوش نے خود اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی، اپنے ہاتھوں سے دال پکائی، اپنے ہاتھوں سے اس نے چاول بنائے، بچوں کو کھلایا، اور حتیٰ کی روایتوں میں یہ آتا ہے وہ نقاب پوش ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ہنسانے کے لیے جانور کی طرح بیچ جاتا ہے تاکہ بچے اس انداز کو دیکھ کر کے مسکرا دیں۔ اللہ اکبر! اس کا یہ انداز جب اس خاتون نے دیکھا تو خاتون کہنے لگی، اے نقاب پوش بتاؤ تم کون ہو؟ میں تمہیں دل سے دعا دے رہی ہوں کہ اللہ تجھ کو عمر کی جگہ خلیفہ بنا دے۔ کہا اے نقاب پوش کہتا ہے، اے اماں جان تم عمر کو معاف کر دو، عمر نے تیرا گناہ کیا ہے، عمر کی وجہ سے کئی دن تک تم بھوکی رہی، تیرے بچے بھوکے رہے، اس لیے عمر کو معاف کر دو۔ کہا نہیں، میں عمر کو معاف نہیں کر سکتی کیونکہ عمر اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ نقاب پوش کہتا ہے کہ عمر کو کیا معلوم تیرے بچے بھوکے ہیں، تجھ کو بتانا چاہیے تاکہ امیر المومنین تیرا خیال رکھتے، کھانا پہنچاتے، عمر کو کیا معلوم۔ کہا نہیں، جب وہ خلیفہ بنے ہیں تو ان کی خود ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے، لیکن اتنے دن تک میرے بچے بھوکے رہے، عمر نے میرا خیال نہیں کیا، میں عمر کو معاف نہیں کر سکتی۔ نقاب پوش کہتا ہے اماں، اے خاتون تم عمر کو، امیر المومنین کو معاف کر دو۔ آخر خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے عمر کو معاف کر دیا، لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ تم کو عمر سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ امیر المومنین سے لگاؤ کیوں ہے؟ تو اس وقت نقاب پوش نے کہا پہلے عمر کو معاف کر دو۔ کہا میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اب وہ دعا کرنے لگی، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ رب تجھ کو امیر المومنین بنا دے، تجھ کو خلیفہ بنا دے، اور عمر کی جگہ تجھ کو بٹھا دے۔ اتنا کہنا تھا، اس نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا اے اسلامی شہزادی، اے اسلامی خاتون، رب نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ نقاب فوراً ہٹاتے ہوا کہا میں ہی امیر المومنین ہوں اور میں ہی عمر فاروق ہوں۔ اللہ اکبر! وہ عورت ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، فوراً کہتی ہے اے امیر المومنین مجھے معاف کر دو۔ امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں اے اسلامی شہزادی تیری کوئی غلطی نہیں، اے اسلامی خاتون تیری غلطی کوئی نہیں، غلطی تو میری ہے کہ میری وجہ سے تیرے بچے کئی دن بھوکے تھے۔ آپ سوچئے پیارے، یہ عمر کی شخصیت ہے کہ آج کا کوئی نیتا، آج کا کوئی بھی ہو، وہ کیا اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھتا ہے؟ نہیں، لیکن اسلام کی عظمت یہ ہے کہ اسلام میں جو بھی خلیفہ گزرا، چاہے امیر المومنین عمر فاروق ہو، چاہے صدیق اکبر ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے مولا علی ہو، چاہے حسنین کریمین ہو، سب نے اپنی امت کا خیال رکھا، اپنی امت کا خیال رکھا۔ فاروق اعظم تو وہ ہے، آج لوگوں کو پینشن ملتی ہے، جن لوگوں کی گورنمنٹی ملازمت ہوتی ہے، جب سروس پوری ہو جاتی ہے تو ان کو پینشن دی جاتی ہے۔ معلوم ہے آپ کو اس پینشن کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اس پینشن کا ایجاد کرنے والا فاروق اعظم ہے۔ فاروق اعظم وہی شخصیت ہے جس نے اسی پینشن کا ایجاد کیا تھا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گلی سے گزر ہوتا ہے، وہاں ایک بوڑھا ہے، نحیف و نازک ہے، وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، مانگ کر کے اپنے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ اس موقع پہ فاروق اعظم نے کہا تم مانگتے کیوں ہو؟ کیا تمہارا کوئی لڑکا نہیں؟ کیا تمہارے لیے کوئی تمہارا جوان لڑکا تمہارا سہارا نہیں بنا؟ کہا میرا کوئی لڑکا نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے میں مانگ کر کے کھاتا ہوں۔ کہا آخر کیا وجہ ہے؟ کہا امیر المومنین جب تک میں جوان تھا لوگوں نے میرا استعمال کیا، لوگ مجھ سے کام لیتے رہے، لیکن آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں جن کا کام کرتا تھا انہوں نے بھی مجھے ٹھکرا دیا ہے، وہ بھی مجھے کچھ کھانے تک کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے، اور روایتوں میں آتا ہے وہ غیر مسلم تھا، لیکن روایتوں میں آتا ہے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ہی دن سے اس کے لیے باقاعدہ وظیفے کا انتظام کیا اور اس کو ہر مہینے پر وظیفہ مل جاتا تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کے باوجود مہینے کے پورے ہوتے ہی اس کو وظیفہ مل جاتا۔ یہی تو پینشن ہے۔ فاروق اعظم نے اس موقع پر غیر مسلم کی ایسی مدد کر کے اور ان کی غیر مسلم کی ایسی اعانت کر کے یہ واضح کر دیا کہ فاروق اعظم کوئی عدالت کے ایسے ہی سرتاج نہیں ہے، وہ رعایا کا اپنا بہت خیال کر
کرتے ہیں، اسی لیے وہ عدالت کے شہنشاہ ہے اور وہ انصاف کے بادشاہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو وہ ہے، آپ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جانتے جو امیر المومنین ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کو اپنے رعایا کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کا پورا وقت یوں ہی گزر جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ فاروق اعظم پر، جس طریقے سے آپ اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھتے تھے، ویسے ہی عبادت الہی میں بھی پوری رات گزر جاتی تھی، رب کی عبادت کرتے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ اور حضرت امیر المومنین کے خوف کا عالم یہ تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے زیادہ بہتے تھے، خوف الہی میں آپ اتنے زیادہ روتے تھے، اتنے زیادہ روتے تھے کہ آپ کے رخسار پر کالے سیاہ نشان بن گئے تھے، آنسو اتنے زیادہ بہتے تھے، رخسار پر کالے نشان بن گئے تھے۔ اور کبھی کبھی تو یہ حال ہوتا، فاروق اعظم ایک تنکے کو اٹھاتے، کہتے ایک کاش میں تنکا ہو گیا ہوتا تو قیامت کے دن میرا حساب نہیں ہوتا۔ یہ امیر المومنین کے خوف کا عالم تھا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، ان کو مختصر سے وقت میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آئیے میں حضرت فاروق اعظم کی چند کرامتوں کو بیان کروں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، ایک جمعہ آتا ہے جس میں آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران خطبہ پڑھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے اذا سعید الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب منبر پر امام یعنی خطیب خطبہ دینے والا بیٹھ جائے تو اس کے بعد نہ کوئی نماز ہے نہ ہی بات چیت ہے، نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی بات چیت کر سکتا ہے۔ فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، لیکن اچانک آپ خطبے کے دوران پکارتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ خطبہ جمعہ کے دوران 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا۔ ساریہ یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ حاکم بنا کر اور اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر کے ایران کی طرف روانہ کیا تھا۔ یہ ساریہ تھے جو اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، اور وہ جنگ لڑنے کے لیے کہاں ایران میں تھے، ناہوند نامی ایک شہر میں تھے، وہ ناہوند شہر میں ہے۔ اور امیر المومنین جمعہ کے خطبے میں فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، ساریۃ الجبل کا مطلب اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا ہے۔ لوگوں نے سنا، حیرت جتلائی، ساریہ تو یہاں نہیں ہے، ساریہ کو کیوں پکار رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو صحابی رسول تھے، جن کو دنیا ہی میں رسول کریم علیہ السلام نے جنت کا مزہ سنایا تھا، عبد الرحمن ابن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان 10 صحابہ میں سے جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کا مزہ سنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین آخر کیا وجہ ہے، جب آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ جمعہ آپ نے 3 مرتبہ یا ساریۃ الجبل پکارا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں ساریہ تو نہیں تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں اے عبد الرحمن سنو، جس وقت میں خطبہ جمعہ دے رہا تھا تو یہ جملہ کہنے پر میں مجبور ہو گیا تھا، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا سنو، میں نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ نہاوند کی سرزمین پر جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں اسلامی لشکر کو کفار نے دائیں جانب سے بھی گھیر لیا ہے، بائیں جانب سے بھی گھیر لیا ہے، اور پیچھے کی طرف پہاڑ تھا اور قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی۔ اس لیے میں نے ساریہ کو پکار کر کے کہا اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، تمہیں فتح مل جائے گی اور تم کفار کو شکست دے دو گے۔ فاروق اعظم نے جیسے ہی فرمایا ساریہ ہٹ گئی، لیکن سنیے یہ عمر فاروق نے فرما دیا، اس کے چند روز بعد حضرت ساریہ نے اپنا قافل بھیجا اور یہ پورا واقعہ اس کے اندر بیان کیا کہ جب ہم ایک روز نہوند کی سرزمین میں جنگ لڑ رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کا وقت بھی ہو چکا تھا، اور کفار کے لشکر نے ہم کو دائیں بائیں سے گھیر لیا، آگے سے گھیر لیا، پیچھے کی طرف پہاڑ تھا، قریب تھا
کہ وہ ہمیں شکست دے رہے تھے اور ہم میں سے ہر مسلمان کو کاٹ دیتے اور قتل کرتے تھے، لیکن اتنے میں جمعہ کی نماز کا وقت تھا، اسی وقت ایک آواز آئی، حضرت ساریہ فرما رہے ہیں، ایک آواز آئی، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، آواز آ رہی ہے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ، پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ۔ جیسے ہی میں نے وہ آواز سنی میں پہاڑ کی طرف ہٹ گیا، جب پہاڑ کی طرف ہٹا تو خدا کی قسم جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ وہ کفار جو اب تک ہم کو گھیرے ہوئے تھے، لیکن اچانک ہم ان کفار کا سامنا کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اب جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ وہ کفار جو اب تک ہم کو گھیرے ہوئے تھے، اب وہی بھیڑ و بکری کی طرح ہمارے آگے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہم ان پر حملہ شروع کرتے ہیں تو ان کو قتل کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ رب قدیر نے اس کے بعد میں ہمیں فتح عطا کی اور کافر شکست کھا گئے۔ سوچئے پیارے، فاروق اعظم کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ میں ہیں، مسجد نبوی کے منبر پر ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر کے، وہاں کھڑے ہو کر کے نہاوند کے میدان جنگ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ نہاوند کا مدینے میں تھوڑی تھا، یہ ایران میں ہے، یہ ایران کا ایک شہر ہے، ایران میں ایک نہاوند نام کی جگہ ہے، وہیں پر یہ جنگ ہو رہی تھی۔ اور اس زمانے میں چونکہ گھوڑوں کے ذریعہ، اونٹوں کے ذریعہ سے سفر کیا جاتا تھا، اس زمانے میں تقریباً اس مسافت کو 1 مہینے میں بھی طے نہیں کیا جا سکتا تھا، اتنی دور کی مسافت ہے اور بیچ میں کئی عمارتیں ہیں، کئی جنگل ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قربان جاؤ کہ اس موقع پر اللہ نے آپ کو وہ نگاہ صحابیت عطا کی تھی کہ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کے نہاوند کے میدان جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اسلامی لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ اگر مسلمان پہاڑ کی طرف ہٹ جائیں گے ان کو جیت نصیب ہو جائے گی، کفار شکست کھا جائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، فاروق اعظم نے یہ سب دیکھ کر کے اپنی آواز کو مدینہ منورہ سے نہاوند تک پہنچا دیا ہے، اور ساریہ نے اس آواز کو سن بھی لیا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ فاروق اعظم کی اس میں صرف ایک ہی کرامت نہیں، بلکہ فاروق اعظم کی اس میں کئی کرامتیں ہیں۔ پہلی کرامت تو یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر سے آپ نہاوند کے میدان جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری کرامت یہ ہے، آپ یہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کفار نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ تیسری کرامت یہ ہے، آپ یہ جان رہے ہیں اگر مسلمان پہاڑ کی طرف ہٹ گئے تو ان کو جیت مل جائے گی۔ چوتھی بات یہ ہے، چوتھی کرامت یہ ہے، آپ نے اپنی آواز کو مسجد نبوی سے نہاوند تک پہنچا دیا۔ فاروق اعظم کی اس ایک واقعے میں 4 کرامتیں ہیں۔ ہم میں عرض کرتا ہوں، آج جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، ایسے بدبختوں کو یہ زوردار سماتا ہے کہ فاروق اعظم صحابی ہے جن کو بارگاہ رسالت سے فیض ملا ہے۔ ارے ایک صحابی کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی سے نہاوند کا میدان دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی سے اپنی آواز وہاں تک پہنچا رہے ہیں، مسجد نبوی سے اسلامی لشکر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب صحابی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو نبی کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ تبھی تو ہم کہا کرتے ہیں جب ان کے گھڑا پھڑ دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا کیا عالم ہوگا؟ آئیے معزز سامعین آگے بڑھیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری کرامت ملاحظہ کیجیے، پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ جن کی ویسے تو بہت ساری کرامتیں ہیں، لیکن ایک اور کرامت ملاحظہ کر لیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کہاں؟ مصر کی طرف روانہ کیا۔ یہ بات یاد رہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی ممالک فتح کیے گئے تھے،
چاہے ایران جیسی طاقت ہو یا کیسر و کسرا جیسی طاقتور سلطنتیں ہو، سب نے فاروق اعظم کی اسلامی لشکر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور اسلام کا پرچم لہراتا جا رہا تھا، اور کئی ممالک اسلامی حدود میں آ گئے تھے اور اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے مصر کی طرف ایک اسلامی لشکر کو روانہ کیا اور اس کا سپہ سالار حضرت عمرو ابن عاص کو بنایا۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلامی لشکر کو لے کر مصر پہنچتے ہیں۔ کئی دنوں تک جنگ ہوتی رہی، آخر کار اسلامی لشکر نے مصر کو فتح کر لیا۔ مصر کا قلعہ فتح کر لیا جاتا ہے۔ جب مصر فتح ہو گیا تو چند دنوں کے بعد میں حضرت عمرو ابن عاص کے پاس میں مصر کے چند لوگ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا امیر ان لی ھذا نیلنا سنت لا یجری الا بها، اے امیر، اے حاکم، ہمارے اس دریائے نیل کے لیے ایک ایسا طریقہ ہے، جب تک ہم اس کو اپناتے نہیں اس وقت تک یہ دریائے نیل جاری نہیں ہوتا، سوکھ جاتا ہے۔ اس کا واقعہ تفصیل سے ملاحظہ کریں۔ مصر کے لوگ پہنچے، کہنے لگے، حضور، اے امیر، اے حاکم، یہ جو دریائے نیل آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے چند دنوں کے بعد سوکھ جائے گا۔ جب تک ایک پرانی رسم کو ہم ادا نہیں کرتے اس وقت تک یہ دریائے نیل جاری نہیں ہوگا، سوکھا رہے گا۔ اور یہ بھی سن لیں کہ ہماری یہ جو کھیتیاں ہوتی ہیں یہ کھیتیاں اسی دریائے نیل کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، ہم دریائے نیل کے پانی کے ذریعہ سے کھیتی کرتے ہیں، اس لیے اے حاکم ہمیں اس رسم کو اپنانا ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا، وہ کون سی رسم ہے، وہ تمہارا کون سا رواج ہے؟ کہا، سنیے، اسی مہینے کی 11 تاریخ کو ہم ایک نوجوان کنواری لڑکی جو بڑی ہی حسین ہوتی ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ انتخاب کے بعد اس کے والدین سے اجازت لیتے ہیں، اس کے ماں باپ کو تیار کرتے ہیں۔ جب وہ راضی ہو جاتے ہیں تو اس شہزادی کو ہم حسین و جمیل خوبصورت کپڑے پہناتے ہیں، اس کو بہت زیادہ زیورات پہناتے ہیں، اور زیورات پہنانے کے بعد اسی مہینے کی 11 تاریخ کو دریائے نیل کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ جب ڈال دیتے ہیں تو دریائے نیل کا پانی نہیں سوکھتا ہے، دریائے نیل ویسے ہی جاری رہتا ہے جیسے ابھی جاری ہے۔ اس میں سبحان اللہ نہیں۔ اب آئیے سنیے، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا یہ غلط رسم ہے، یہ رسم بےہودہ رسم ہے، یہ بے سروپا بات ہے۔ سنو، اسلام ایسی بےہودہ باتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام نے ایسی بےہودہ باتوں کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے، ایسی بےہودہ باتوں کو اسلام مٹانے آیا ہے۔ کہ نہیں امیر، اگر ہم اس رسم پر عمل نہیں کریں گے تو دریائے نیل سوکھ جائے گا۔ امیر نے فرمایا، عمرو بن عاص نے فرمایا، اس غلط رسم کو ہم نہیں اپنا سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ جب چند دن گزر گئے، جب اس مہینے کی 11 تاریخ آئی، جب اس میں نوجوان کنواری لڑکی کو نہیں ڈالا گیا تو دریائے نیل سوکھ گیا، دریائے نیل خشک ہو گیا۔ جب سوکھ گیا تو اب مصر کے لوگ مصر کو چھوڑنے لگے، چونکہ جب دریائے نیل سوکھ گیا جس سے ان کی کھیتیاں ہوتی تھی، تو اب جب دریائے نیل سوکھ گیا تو وہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، مصر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت عمرو بن عاص نے یہ حال دیکھا تو اس وقت انہوں نے ایک خط لکھا، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے قاصد کے ذریعہ سے خط پہنچایا، اور اس خط کے اندر یہ تمام حالات بیان کر دیے کہ مصر میں ایسے ایسے حالات ہیں، وہاں کے لوگوں نے ایسا ایسا کہا اور دریائے نیل سوکھ چکا ہے، میں نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا، پورے حالات بیان کر دیے۔ فاروق اعظم نے خط میں لکھا، اے عمر، اے حاکم اسلام، سنو، تم نے جو مصر والوں کو جواب دیا ہے وہ جواب صحیح ہے، چونکہ اسلام ایسی بےہودہ رسموں کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام ایسی بےہودہ رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے حاکم تم نے جواب صحیح دیا۔ اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں ایک رقعہ یعنی ایک کاغذ کا ٹکڑا روانہ کر رہا ہوں جس میں نے ایک دعا لکھی ہے، اس کو تم دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ آپ نے یہ حکم نامہ نافذ کر دیا۔
وہ خط قاصد لے کر کے حضرت عمرو بن عاص کے پاس پہنچتا ہے. حضرت فاروق اعظم کی کرامت ملاحظہ کیجیے. حضرت عمرو بن عاص کے پاس جب وہ خط آتا ہے، حضرت عمرو بن عاص نے اس رقعے کو، اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس میں فاروق اعظم نے کچھ لکھا تھا، اس کو کھول کر کے دیکھا. لاؤ دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا: من عبد اللہ امیر المومنین عمر الى نیل مصر اما بعد فَإِن كُنْتَ تَدْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَدْرِي وَإِن كَانَ اللَّهُ يُدْرِيكَ فَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُدْرِيكَ. یہ عبارت اس میں لکھی ہوئی تھی. اس کا مفہوم و معنی یہ ہے، فاروق اعظم نے لکھا تھا یہ خط امیر المومنین، مومنوں کے امیر، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے، دریائے نیل کی طرف ہے. یہ لکھنے کے بعد پھر آگے آپ نے لکھا تھا اما بعد، یعنی اس کے بعد اے دریائے نیل سن لے، اگر تو خود اپنی طرف سے جاری ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں تو جاری مت ہو، تو خشک رہے، لیکن اگر اللہ رب العزت تجھ کو جاری فرماتا ہے تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میرا پروردگار تجھ کو جاری کر دے. یہ چند دعائیہ کلمات آپ نے روانہ کیے. حضرت عمرو بن عاص نے اسی رات میں وہ کاغذ کا ٹکڑا، وہ رقعہ جس کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا. جیسے ہی دریائے نیل میں ڈالا، وہ دریائے نیل جو اب تک سوکھا ہوا تھا، جس میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، لیکن جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، جب صبح ہوتی ہے تو پورے اہل مصر نے دیکھا کہ وہ دریائے نیل جو کل خشک تھا، سوکھا ہوا تھا، آب و پانی سے لبالب ہے اور اس کا پانی موجیں مار رہا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے اندر اتنا پانی آ چکا ہے جتنا پانی اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. روایتوں میں آتا ہے دریائے نیل کے اندر 16 فٹ تک پانی آ گیا تھا. اتنا ہی نہیں، آگے یہ بھی آتا ہے اللہ اکبر، فاروق اعظم کی دعا کے ذریعہ سے رب قدیر نے اس دریائے نیل کو ایسا جاری فرمایا کہ وہ آج تک خشک نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں سوکھے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب سوچئے وہ دریائے نیل جو اب تک خشک تھا، سوکھا ہوا تھا، فاروق اعظم نے یہ دعا کی، آپ کی دعاؤں کی برکت سے دریائے نیل ایک ہی رات میں جاری ہو گیا. ایک ہی رات میں اس کا پانی موجے مارنے لگا. اور اتنا ہی نہیں، فاروق اعظم کی دعا سے وہ رسم جو اب تک پنپ رہی تھی، وہ بےہودہ رسم مصر والے جس پر کئی سالوں سے عمل کر رہے تھے، لیکن فاروق اعظم کی دعا سے وہ بےہودہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اور اسلام اور شہزادیوں کی فاروق اعظم جان بچا دیتے ہیں اور یہ بےہودہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کی حکومت انسانوں پر چلتی ہے، لوگوں کے دلوں پر چلتی ہے، اسی طریقے سے ان کی حکومت بحر و بر پر بھی چلتی ہے، خشک و تر پر بھی چلتی ہے اور سمندر کے پانی پر بھی چلتی ہے. تبھی تو فاروق اعظم اپنی دعا کے ذریعہ سے اس دریائے نیل کو جاری فرما رہے ہیں. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت والی شان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی عظیم شخصیت کے لیے ہمارے دل کی عطا گہرائیوں سے یہی دعائیہ کلمات نکلیں گے کہ ابر رحمت تیری مرکز پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، خدا کی رحمت نازل ہو امیر کارمات تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمت نازل ہو اے امیر کارمات تجھ پر. وہ عمر جن کے عادات شیدا سفر، اس خدا داد حضرت پہ لاکھوں سلام، فاروق حق و باطل امام الہدا، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے